بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم سنیں گے کہانی زکریا علیہ السلام کی. اور اگر آپ کو پروفٹ سٹوریز پسند ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تھینک یو. زکریا علیہ السلام شاندار پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک تھے. ان کا پروفیشن بڑھئی کا تھا. ان کا پیشہ تھا بڑھئی کا. انہوں نے بھی دوسرے پیغمبروں کی طرح سادگی سے زندگی بسر کی. ان کی بیگم نبی ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی. قرآن عزیز نے ان کے بچپن، لڑکپن یا جوانی کا کوئی واقعہ ایسا ڈسکرائب نہیں کیا ہے. وہاں کچھ ایسا مینشن نہیں ہے. تو ان کی سٹوری ان کے عمر کے 90 سال سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ جب وہ 90 ایئرز اولڈ تھے. تو جانتے ہیں کہ کیا ہے ان کی سٹوری. اب زکریا علیہ السلام کی سٹوری یہاں جا کے ابراہیم علیہ السلام سے کیسے ملتی ہے. زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے تھے، 90 سال کے تھے، اور ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی اب تک. اب یہ وہ وقت تھا جب عمران علیہ السلام کے گھر مریم علیہ السلام کا جنم ہوا. مریم علیہ السلام کی پیدائش پر والد عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اور اب یہ بات بہت زیادہ بڑا مسئلہ بن گئی کہ بچے کا گارڈین کون بنے گا، کس کی سرپرستی میں مریم علیہ السلام پرورش پائیں گی، کون ہوگا ان کا گارڈین. تو لوگوں میں بحث ہونے لگی. لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان کے گارڈین بنے. تو ایسا سوچا گیا کہ بھئی چلو قرآن بازی کرتے ہیں. سب نے اپنے اپنے نام لکھے، ڈبے میں ڈالے، اور ایک چھوٹے سے بچے کو یہ کہا کہ بھئی اس میں سے ایک چٹ نکال لو، یا ایک جس پہ بھی لکھا اس میں سے ایک نکال لو. تو چھوٹے بچے نے جو چٹ نکالی اس پہ پیغمبر زکریا علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا. اب لوگوں کو اس بات سے اعتراض تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم دریا میں لکھ کے ڈالتے ہیں. لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ ایک قلم پہ اپنے اپنے نام لکھیں گے اور دریا میں ڈال دیں گے. جس کا قلم دریا کے فلو کے ساتھ بہتا ہوا چلا جائے گا وہ گارڈین نہیں بنے گا، بلکہ جس کا قلم بہاؤ کے خلاف وہیں پر رہے گا اور بہے گا نہیں، وہ گارڈین بنے گا. اب سب نے یہی کیا کہ قلم پہ اپنے اپنے نام لکھے اور اس کو دریا میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو ہی گارڈین بنانا چاہتے تھے، کیونکہ قرآن دازی جب کی گئی، باکس میں پرچیاں ڈالی گئیں تو بھی ان کا نام نکلا، اور جب ندی میں قلم ڈالے گئے تو بھی زکریا علیہ السلام کا ہی نام سامنے آیا کہ وہ عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم علیہ السلام یعنی اپنی بھتیجی کے گارڈین بنے. مگر لوگوں کو تو اپنے اپنے نام چاہیے تھے. وہ اس سے بھی ناخوش تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس بار جس کا قلم بہہ جائے گا وہ گارڈین بنے گا. تو وہ تیسری بار ٹرائی کرنا چاہ رہے تھے. زکریا علیہ السلام خاموش ہو گئے اور راضی ہو گئے. اب جب انہوں نے ندی میں اپنے اپنے پین پہ نام لکھ کے ڈالے، قلم پہ نام لکھ کے ڈالے، تو زکریا علیہ السلام کی قلم فلو کے ساتھ تیرنے لگی، اور جو باقی لوگوں کی تھی وہ ادھر ادھر ہونے لگی، اس کے اگینسٹ ہو گئی. تو زکریا علیہ السلام پھر سے ان کا نام نکل آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مریم علیہ السلام کا گارڈین بننے کے لیے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. لوگ سازشیں کر سکتے ہیں، پلاٹنگ کر سکتے ہیں، بٹ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا اس کو تھوڑی مٹا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ زکریا علیہ السلام ہی مریم کے گارڈین بنے، تو مریم علیہ السلام کے لیے زکریا علیہ السلام کا نام ہی بار بار نکلا. مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وفادار اور فرما بردار بندی کی حیثیت سے پرورش پاتی رہیں، بڑی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی مریم علیہ السلام پر خاص نوازش تھی. جب بھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام سے ملنے آتے تو دیکھتے کہ ان کے اطراف میں بے شمار رزق موجود ہے. اور زکریا علیہ السلام اس سوچ میں پڑ جاتے کہ جب میں مریم کے لیے یہ سب نہیں لایا تو یہ سب کہاں سے آیا. اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ جو موسم کے، جو سیزن کے پھل نہیں تھے وہ موجود تھے اور بالکل تازہ تھے. زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بیٹا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی بات پر پورا بھروسہ تھا، لیکن کہیں نہ کہیں انہیں شک و شبہ پھر بھی تھا. زکریا علیہ السلام نے یہی چیز بار بار ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھی، تو ایک بار پھر پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جسے چاہے جہاں چاہے نواز سکتا ہے. تو زکریا علیہ السلام جب بار بار یہ سب دیکھتے رہے، ایک طرح سے ان کے لیے یہ معجزات تھے، تو ان کا ایمان اور گہرا ہوتا گیا. زکریا علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے گھر کوئی اولاد ہو جو کہ ان کی اس وراثت کو، جو نبوت والی وراثت ہے، اس کو قائم رکھ سکے. لیکن وہ 90 سال کے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. ان کی وائف بھی اب بوڑھی ہو گئی تھی اور ظاہر ہے وہ ماں نہیں بن سکتی تھیں. لیکن پھر بھی زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معجزات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتے تھے، اور وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ انہیں اولاد دی جائے. یا اللہ تو بڑی حکمت، قدرت اور طاقت والا ہے، مجھے ایک اولاد دے جو میری وراثت کو، میری نسل کو آگے بڑھائے، اور اس پر ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ رکھنا. اور بہت جلد زکریا علیہ السلام کی یہ شدت اور ایمان سے مانگی ہوئی دعا قبول ہو گئی. ایک دن زکریا علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے تو ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ان کے پاس جائے اور انہیں ان کے بیٹے کے بارے میں بتائے.
فرشتہ زکریا علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے بیٹے کے بارے میں بتانے آئے ہیں اور ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ نام اللہ تعالیٰ نے ان کو خود دیا ہے اور یہ نام تاریخ میں پہلے کسی کا نہیں رہا ہے۔ آپ کے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ زکریا علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے حیران اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فرشتے سے کہا کہ جب میں بوڑھا ہوں اور میری اہلیہ جو کہ بانجھ ہے تو میرا ایک بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام نے اس لیے نہیں کہا کہ وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ بہت زیادہ سرپرائزڈ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، فرشتے نے زکریا علیہ السلام سے کہا۔ زکریا علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ مجھے کوئی اشارہ دو۔ فرشتے نے کہا اشارہ یہ ہے کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ ہاں اشارتاً بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی آواز نہ کوئی سن سکے گا نہ آپ بول سکیں گے، اشاروں میں بات کریں گے۔ زکریا علیہ السلام اپنے گھر سے باہر گئے تو کچھ لوگوں سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بول نہیں پا رہے تھے اور یہ اللہ کی طرف سے تھا، تو انہوں نے لوگوں کو اشاروں سے مخاطب کیا۔ اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اور وعدہ کیا تھا، کچھ مہینوں بعد زکریا علیہ السلام کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا اور انہوں نے اس کا نام اللہ کا بتایا ہوا ہی رکھا، یحییٰ۔ تو یہ جو سٹوری ہے، یہ جو واقعہ ہے زکریا علیہ السلام کا، بہت شارٹ ہے، بٹ یہ بہت زیادہ ہمیں انسپائرڈ کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پاورفل ہیں، اینڈ نتھنگ از امپاسبل فار ہیم، ہی کین ڈو اینی تھنگ، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں بہت ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور صبر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو پھر ہم ہتھیلی پہ سرسوں جماتے ہیں کہ نہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، پھر ہمارا ایمان ڈگمگاتا ہے اور ہم شیطان مردود کے ٹریپس میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کو مایوس کر دے، ڈس اپوائنٹمنٹ بالکل بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہ یا ارحم الراحمین ہے، بہت بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں اور شیطان سے دور رہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، جس کا گمان اللہ سے جیسا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ بالکل ویسے ہی ہیں، تو اپنا گمان پازیٹیو رکھیں اور آپ کے اوپر بلیسنگز ہی بلیسنگز ہوں گی انشاءاللہ۔ آئی ہوپ اس اسٹوری نے آپ کو بہت زیادہ انسپائر کیا ہوگا، بہت موٹیویشن دی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔